میں نے آپ کو اس نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے عرض کیا، جس نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ میں نے آپ کو اس نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے عرض کیا، جس نے اشارہ کیا تو آسمان کا چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو اس نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے عرض کیا، جس نے اشارہ کیا تو درخت اپنا سینہ چیرتے ہوئے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ میں نے آپ کو اس نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے عرض کیا، جس نے اشارہ کیا تو ابو جہل کے مٹھیوں میں بے زبان پتھر کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی۔ آپ زبان والے ہیں، عقیدت اور محبت عشق میں ڈوب کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیے۔ آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہمارے بھائی وہ قریب آ جائیں، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ اس گنہگار کو سن لیجئے، الحمدللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اچھے رضا، پیارے رضا، نرالا رضا، مفکر رضا، محدث رضا، بولو مچل کر سبحان اللہ۔ جب میں اس طرح اشارہ کروں تو سمجھ جانا ہے آپ لوگوں کو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنا ہے۔ اچھے رضا، پیارے رضا، نرالا رضا، مفکر رضا، محدث رضا، عاشق رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، علم کی چٹان، بریلی کی پہچان، سبحان اللہ بول دے ذرا سنی مسلمان۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت جب جب قلم اٹھاتا ہے کسی دنیا دار کے لیے نہیں، کسی نیتا کے لیے نہیں، کسی مکھ منتری کے لیے نہیں، کسی کے باپ کے لیے نہیں، رسول پاک کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور میرے امام لکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چلنا لاجواب، یا رسول اللہ آپ کا بولنا لاجواب، یا رسول اللہ آپ کا بیٹھنا لاجواب، یا رسول اللہ آپ کا تکلم کرنا لاجواب، یا رسول اللہ آپ کا مسکرانا لاجواب، یا رسول اللہ آپ کے جلفے لاجواب، یا رسول اللہ آپ کے جلفے لاجواب، یا رسول اللہ آپ کے پیشانی لاجواب، یا رسول اللہ آپ کے آنکھیں لاجواب ہے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ لاجواب ہے، یا رسول اللہ آپ کا سینہ لاجواب ہے، یا رسول اللہ آپ کا طلبہ لاجواب ہے، یا رسول اللہ آپ کا مدینہ لاجواب ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، تقریر کر کر کے آواز بیٹھ گئی ہے۔ کل یہ گنہگار موگنج کے سرزمین پر گیا تھا پروگرام میں، الحمدللہ تقریر کرتے کرتے آواز بیٹھ گئے۔ تو آپ لوگ تھوڑا میرا حوصلہ بڑھائیے گا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے ذریعے سے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے امام فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے تقریر کا عنوان یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، جان کائنات، رحمت للعالمین کی عزت و آبرو پر آج حملہ ہو رہا ہے۔ آج دشمنان اسلام مصطفیٰ جان رحمت، جان کائنات، رحمت للعالمین کو بھلا برا بولے ہیں،
کبھی میرے نبی کے نکاح پر عظمت نکاح پر میرے نبی کے نکاح پر گستاخیاں کرتے ہیں کبھی مذہب اسلام پہ گستاخیاں کرتے ہیں کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر گستاخیاں کرتے ہیں کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو پھیلایا ہے جس مذہب کو پھیلایا ہے اس پر گستاخیاں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا کردار ایسا تھا کہتے ہیں مذہب اسلام کے پیغمبر کا کردار ایسا تھا اے نادانو آؤ میں تجھے بتاتے ہوں آمنہ کلال کا کردار کیا ہے نائب پروردگار کا کردار کیا ہے تم مصطفیٰ کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اے نادان تو میرے نبی کے کردار کو نہیں جانتا ہے سن میرے نبی کا کردار کیا تھا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا مکے میں جب میرے نبی نہیں آئے تھے بیواؤں کی عزت نہیں کی جاتی تھی جب میرے نبی مکے میں تشریف نہیں لائے تھے تو میرے پیارے بھائیوں یتیموں کا حق چھین لیا جاتا تھا غریبوں کا حق چھین لیا جاتا تھا بیواؤں کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا یتیموں کو کوئی اپنانے والا نہیں تھا غریبوں کو کوئی حق دلانے والا نہیں تھا میرے پیارے بھائیوں بیواؤں کو ستایا جاتا تھا یتیموں کو ستایا جاتا تھا غریبوں کو ستایا جاتا تھا لیکن دیکھ جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے مکہ شریف میں تشریف لائے بیواؤں کو جینے کا حق مل گیا یتیموں کا جینے کا حق مل گیا بیٹیوں کا جینے کا حق مل گیا میرے پیارے بھائیوں جب مصطفیٰ تشریف لائے بیواؤں کو بھی عزت کی گئی یتیموں کو بھی عزت کی گئی غریبوں کو بھی عزت کی گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں مصطفیٰ جانے رحمت جانے کائنات رحمت للعالمین کے کردار پہ بھونکنے والوں تم میرے نبی کے کردار پہ بھونکتے ہو تم میرے مصطفیٰ کے اخلاق کے بارے میں بھونکتے ہو یہ جاوید رجا ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہے مذہب اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف 4 چیزیں ایک تو مصطفیٰ جانے رحمت جانے کائنات رحمت للعالمین کے معجزے کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے دوسرا جو مصطفیٰ کے قرآن مقدس تحفے میں ملی تھی اسے دیکھ کر لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے تھے تیسرا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا حسن تھا ایسا حسن و جمال تھا چہرے میں تو یہودی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے اور چوتھا یہ تھا اے میرے نوجوانوں زیادہ تر اسلام کو زیادہ عروج اور ترقی ملی ہے تو میرے نبی کے کردار کے بنیاد سے اخلاق کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں مذہب اسلام جو آج یہاں تک پہنچا ہے وہ صرف مصطفیٰ کے کردار کے بنیاد پر اخلاق کے بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا میرے آقا نے ماضی کے زمانے میں جائیے مصطفیٰ جانے رحمت نے ماضی کے زمانے میں ایسا کردار دکھلایا 40 سال سے پہلے کے یعنی ماضی کے زمانے میں جائیے مصطفیٰ جانے رحمت جانے کائنات رحمت للعالمین نے اپنا لوگوں کے سامنے ایسا کردار پیش کیا کہ 25 سال کے گبرو کریل جوانی میں 40 سال کے بیوہ عورت سے نکاح کر کے بتلایا اے مکے والوں سن لو بیواؤں کی بھی عزت ہے یہ مکے والوں سن لو بیواؤں کی بھی تعظیم کرو ان کو بھی جینے کا حق ہے یہ میرے پیارے بھائیوں غریبوں کو میرے آقا نے مکے والوں سے حق دلوایا جس کا باپ انتقال کر جاتا تھا وہی مکے والے اس کی ساری دولت کو ہڑپ لیتے اور اس نوجوان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے لیکن مصطفیٰ نے فرمایا یہ مکے والوں غریبوں
का हक न छीनो, यतीमों का हक न छीनो। मक्के वालों सुन लो, गरीबों के भी जीने का हक है, यतीमों के भी जीने का हक है। मुस्तफा अपने किरदार को पेश करते रहे, इखलाक को पेश करते रहे। मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार थे सब मुस्तफा की तारीफ कर रहे थे। अबू जहल मुस्तफा की तारीफ, उतबा मुस्तफा की तारीफ, सैबा मुस्तफा की तारीफ, उमैया मुस्तफा की तारीफ, अबू लहब मुस्तफा की तारीफ। मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार थे सब मेरे नबी की तारीफ कर रहे थे। मेरे आका ने देखा कि मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार हैं मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्के के गलियों में मेरा चर्चा, मक्के के घर घर में मेरा चर्चा, मेरा चर्चा। मक्के के जितने शख्स हैं सबके जुबान पर मेरा चर्चा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के चोटी पर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, ये मक्के वालों मेरे करीब आ जाओ, ये मक्के वालों सुनो सुनो, ये मक्के वालों मेरे करीब आ जाओ। एक जगह जमा हो जाओ। मक्के के सारे लोग जमा हो गए, मुस्तफा जमा हो गए। मक्के के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ये मक्के वालों मैं जो कहूंगा तुम उस बात को मानोगे कि नहीं? ये मक्के वालों मैं जिस बात को कहूंगा तुम मेरी बात को तस्लीम करोगे कि नहीं, उसे मानोगे कि नहीं? मक्के वालों ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, हाँ हाँ मैं आपकी बात को मानूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, फिर ए मक्के वालों अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक ऐसा दुश्मन का लश्कर आ रहा है जो तुम्हारे कबीलों को मिटाना चाहता है, तुम्हारे औलादों को बाजू को काटना चाहता है, तुम्हारे औलादों को जिस्म से, तुम्हारे औलाद के जिस्म से उसके गर्दन को जुदा करना चाहता है, तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी गर्दन जुदा करना चाहता है, तुम्हारे बीबियों को बेवा देखना चाहता है, तुम्हारे औलादों को यतीम बनाना चाहता है, तब भी तुम मेरी बात को मानोगे। तुम मक्के के सारे सरदार, अबू जहल ने कहा, उतबा ने कहा, सैबा ने कहा, उमैया ने कहा, उमैया ने कहा, अबू लहब ने कहा, ए मक्के, ए मोहम्मद अरबी सुन ले, ए आमिना के लाल, ए मेरे प्यारे भाइयों जरा देखो। मक्के के सारे लोग कह रहे हैं कि ए मुस्तफा तुझे देख करके हमने चलना सीखा, तुझे देख करके हमने बोलना सीखा, तुझे देख करके हमने पानी पीने का तरीका सीखा, खाने पीने का तरीका सीखा। ए मुस्तफा हमने तुम्हें, ए मुस्तफा हमने तुझे देख करके निकाह करना सीखा, शादी करना सीखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब मेरे नबी ने मक्के के बड़े बड़े सरदारों के जुबान पर ऐसी तारीफ सुनी तो मेरे नबी ने फरमाया, ये मक्के वालों सुनो, मैं अल्लाह के आखिरी रसूल हूँ और अल्लाह एक है, एक की इबादत करो, 365 को सजदा करना छोड़ दो, एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वक्त बहुत कम है, ये गुनहगार बहुत बड़े बड़े जलसे में जाता है। माशाअल्लाह आप यूट्यूब के जरिए से सुन सकते हैं हमारी तकरीर। जो बोलने में गलती खता हुई हो मैं सबके गवाह बना कर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। आइए इस्तकबाल कर लेते हैं हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम से 10 से 5 मिनट उनकी गुफ्तगू समाप्त करके उसके बाद सलातो सलाम पढ़ के आप लोग इंशाअल्लाह फातिहा के बाद आप खाना खा कर जाइएगा। इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।